بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ بلوچستان لورالائی میں جو واقعہ ہوا ہے، نوجوان ارمان لونی جو کہ پیشے کے لحاظ سے استاد تھے، ان کی جو موت ہے انفارچونیٹلی ان ٹائملی موت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آج میں تھوڑا سا اپنے خیالات شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جب سے اس کا موت واقعہ ہوا ہے اور جس مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوا ہے، اس سے کافی سوالات کو جنم دیا ہے اس ایشو نے، اور سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے پختون تحفظ موومنٹ کے جو بھائی ہیں، ہمارے دوست کولیگ ہیں، وہ بھی اس پہ کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو سچویشن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے دن کے بجائے میں کہتے تھوڑا سا سچویشن کلیئر ہو جائے، تو ایموشنل ایک سچویشن کو جذباتی کے بجائے ہم نے اس کو ایک کول ہارٹ کے ساتھ، میں ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کا ہم نے جائزہ لینا ہوتا ہے ایز این اینالسٹ۔ تو میں نے دیکھا کہ اس پہ کافی ریئیکشن کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور کافی جماعتوں کی طرف سے اس پہ ریئیکشن بھی آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ارمان لونی جہاں پہ جو مظاہرہ ہو رہا تھا لورالائی میں، جو ڈی آئی جی آفس میں پولیس پہ جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا، اس کے خلاف پی ٹی ایم نے جو سیٹ ان آرگنائز کیا تھا، وہاں پہ پولیس آ گئی اور پولیس کے ساتھ سکپل میں یا تو میں جو ہے یا اس کو ارسٹ کیا جا رہا تھا یا کسی اور کو، لیکن اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اور پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور ورکرز جو ہے ان کے خیال میں اس پہ پولیس نے تشدد کیا ہے۔ یوزولی میں جو چاہ رہا ہوں کہ پختون تحفظ موومنٹ ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں جو حالات تھے، اس سے نکلنے کے بعد یہ ایک پوسٹ پیس ایک تنظیم ہے یا ایک موومنٹ ہے، مطلب یہ کہ جب حالات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تو اس میں یہ موومنٹ جو ہے یہ ایرپٹ ہو گئی، اور رائٹس کے لیے اسپیشلی اس کا جو آغاز تھا وہ قبائلی علاقوں میں آئینی حقوق، قانونی حقوق، انسانی حقوق اور جو پراکسی وارز جو سمجھا جاتا ہے اس کے خلاف جو ہے ایک تحریک اٹھی تھی۔ ابھی لونی صاحب کو جب لے گئے وہ ہاسپٹل، تو کوئٹہ سول ہاسپٹل جہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، پوسٹ مارٹم سے ایک سوال جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ارمان بھائی کے جسم پہ آؤٹ ورڈلی کوئی تشدد کے نشانات نہیں تھے، کہیں بھی اس کی پوری بدن پہ کہیں ایسے نشانات نہیں تھے جس سے ہم کہہ سکیں کہ اس پہ تشدد ہوا ہے۔ نمبر ون، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے پریس کو جو اس نے بات کی ہے کہ کہیں بھی اس کے جسم پہ زخم نہیں تھے، لیکن فردر اس کے انویسٹیگیشن کے لیے ان کے انٹرنل باڈی پارٹس جو ہے اس کو پوسٹ مارٹم یا اس کے انویسٹیگیشن کے لیے اس کو لیبارٹری بھیجا گیا ہے، اور اس پہ کچھ وقت لگے گا جب وہ واپس آئیں گے کہ اس کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ جب کاز آف ڈیتھ پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں حق بنتا ہے ہر کسی کا کہ جس نے یہ کام کیا ان کے خلاف ملک کے قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ابھی میں اس میں ایک اور بات بھی ہے، میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس پہ زخم نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، تو جن فیملی افراد نے ان کو غسل دیا ہے، میرے خیال میں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر آؤٹ ورڈ اس پہ تشدد ہوا ہے، اس کے جسم پہ زخم تھے، تو جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو وہ جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں یا جو غسل دیتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جسم پہ کیا کوئی زخم ہے یا کوئی تشدد کے نشانات ہے یا نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ابھی نہیں ہے، لیکن فیملی کا خیال ہے کہ ارمان بھائی کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا۔ ابھی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ جس کے میرے خیال میں زیادہ تر پختون ان کے جو ڈیمانڈز ہے یا ان کے جو چاہتے ہیں، میرے خیال میں انٹائر پختون ڈیاسپورا جو تھے اس پہ ان کے ساتھ ایگری تھے کہ واقعی قبائلی علاقوں میں آئین اور قانون کے مطابق انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں پہ ہونے چاہیے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ چل کے پورے ملک میں جب مسعود تحفظ موومنٹ سے یہ پختون تحفظ موومنٹ بن گیا تو یہ ایک تحریک بن گئی ہے کراس دا کنٹری، اور جہاں بھی پختون نوجوانوں کے ساتھ اس کے جو اگر زیادتی ہوتی تو یہ سامنے آ جاتے، اور اس کا کافی
کوئی امپیکٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے، رسپانس آیا ہے اداروں. میرا جو اپنا ایک انالیسس ہے، اٹ مے بی رانگ اینڈ اٹ مے بی رائٹ. بلوچستان جو ہے یہ ایک کافی حساس علاقہ ہے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ ایک سچویشن چل رہی ہے جہاں پہ بلوچ سپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور کچھ تنظیمیں ہیں جو کہ ریاست کے خلاف نبرد آزما ہے. آج سے چند ہفتے پہلے میں نے پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داول سے ایک ٹیلی فونک انٹرویو بھی کیا تھا، اور اسے میں نے اسپیسیفکلی سوال کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف ہیں؟ اس نے کہا ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم ریاست سے کوئی علیحدگی، اس کی غلط بات ہے، ہم ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم خلاف ہے تو پراکسی وار کے، جو اسپیشلی اس نے کہا قبائلی علاقوں میں یا وہاں پہ جو پختون بیلٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں پہ جو پراکسی چل رہی ہے ہم اس کے خلاف ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور میرے خیال میں اس طرح ہونا بھی چاہیے. وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے خیالات کو اسمبلی کے فلور پہ بھی اور باہر پہ بھی، اس پہ کوئی میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بلوچستان کا جو ابھی پختون بیلٹ جو ہے، خدا کر کے وہ جو بخار تھا، وہ جو تباہی تھی، ابھی ہم اس سے نکل آئے ہیں. ابھی ایک نیو ایرا شروع ہو رہا ہے، اور یہ موقع ہے کہ ہم مرکز سے زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کریں، اپنے مطالبات جو ہے ہمارے جتنا شیئر بنتا ہے قبائلی علاقوں میں، وہاں پہ جتنا ہم پریشر ڈالیں ریاست پہ کہ وہاں پہ ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو وہ چلنے دے. وہاں پہ ہاسپٹل بنانے ہیں، وہاں پہ روڈز بننے ہیں، وہاں پہ سکولز بننے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو پڑاؤ ہے یہ ابھی ہم نے سر نہیں کیا ہے، اور ہمیں چاہیے سب کو ایز اے پختون، خواہ وہ جرنلسٹ ہے، بیوروکریٹس ہے، جرنلز ہے، جو بھی ہے، یا ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، کہ اب ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ خدارا ان علاقوں پہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ملیٹنسی کے خلاف یا یہ جو سچویشن رہی اس کو نکلنے کے لیے ابھی ریاست کو عوام کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھنا ہے. تو یہ ہوتا ابھی بلوچستان آلریڈی انٹرنیشنلی ایک فوکسڈ ایریا ہے. وہاں پہ زیادہ تر جو ہے انٹرنیشنل اسپیشلی جو سی پیک کو ناکام بنانے کے حوالے سے جتنی تک و دو ہو رہی ہے، وہاں پہ خواہ وہ سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ تو MI6 ہے. میرے خیال میں اس میں کسی کی بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ برطانوی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بلوچستان میں کافی عرصے سے کافی ایکٹیو ہے. انڈیا کے حوالے سے تو کل بوشن والی بات آئی تھی، وہ تو اپنی جگہ پہ. دوسری بات جو ہے امریکن انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ بھی وہاں پہ ایکٹیو، اور اس پہ کئی رپورٹس آئے ہیں، مطلب ہے کہ ویڈیو رپورٹس، کنفرم رپورٹس، کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو. اور سی پیک تب کامیاب ہوگا جب بلوچستان میں امن ہو، بلوچستان میں سٹیبلیٹی ہو، گوادر مکمل ہو، اور گوادر سے جو لنک روڈز ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں. تو ابھی وہاں پہ جو سچویشن چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حالات کو خراب کرنے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. آلریڈی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. تو میں جو چاہ رہا تھا، کل سے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں دونوں سائڈ پہ، یہ نہیں ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ اور خواہ کے خلاف جو ادارے ہیں، پرووکیشن سے بچنا چاہیے. اس وقت ہم جو کر رہے ہیں انتہائی پرووکیشن پہ چل رہے ہیں، مطلب یہ اداروں کو بدنام یا ریاست کو. ہاں اگر یہ پالیسی ہے تو پھر ہمیں کل کی یہ بتانا ہوگا کہ ہاں ہم ان کے خلاف ہیں. ہمیں آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہوگا. اگر ہم اداروں کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں تو وہ کل کے آنا ہوگا. یہ اسی طرح اگر ہم ریاست کے خلاف ہیں تو کل کے آنا ہوگا. لیکن مجھے پتہ ہے، میں پختون تحفظ موومنٹ کے دوستوں سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پختون سرزمین پہ کسی بھی قسم کی وائلنس یا کسی بھی قسم کی ڈرامہ بازی کے ہم سب خلاف ہے، نہ وہ ہم کرنے دیں گے. اور پہلے بھی ہم اس پہ ہم نے بولا ہے، خواہ وہ افغانستان میں. لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ افغانستان بھی انشاءاللہ سٹیبلائزڈ ہو رہا ہے، وہاں بھی اگر یہ پروسیس کامیاب ہو گیا، اگر ادھر ابھی جو سٹیبلٹی آ رہی ہے، ابھی اس کے جو فروٹ ہے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ وہ خدا نہ کرے کہ ایک بار پھر کوئی جو ہے کسی بھی نام سے یہ جو ریجن ہے پختون بیلٹ جو ہے اس میں ایک بار پھر وائلنس کی طرف یا تشدد کی طرف یا اس میں جنگ کا بازار گرم کیا جائے. ابھی میں نے یہ کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دو ممالک جو ہے وہ بالکل ایک جان دو قالب جسے کہتے ہیں، کہ اس میں افغانستان میں حالات کا جو ہے
وہ پاکستان میں حالات پہ اثر ہوتا ہے، پاکستان کے حالات کا افغانستان میں حالات پہ اثر ہوتا ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ لر و بر کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو ہم نے پازیٹیو لینا ہوگا۔ لر میں جب بخار ہوتا ہے تو بر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بر میں جو ہوتا ہے وہ لر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم ایک اکٹھے سانس لیتے ہیں، ایک ہی مذہب، ایک ہی زبان، ایک ہی قبیلہ، سارے ایک ہے، تو اس سے ہم نے فائدہ، اس کو پازیٹیولی ہم نے انگیج کرنا ہے۔ ابھی مزید جنگوں کا یہ جو خطہ ہے، اسپیشلی پختون بیلٹ جو ہے، یہ متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہی جو آج میرا تھا کہ ہمیں اداروں کو یا ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بیرونی ممالک میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ وائی دے آر ٹیکنگ ٹو مچ انٹرسٹ، وائی برطانیہ میں سب سے زیادہ جو ہے یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، برطانوی نشریاتی ادارے، پھر امریکی نشریاتی ادارے، وہ جس طرح پاکستانی فوج کو بدنام کر رہے ہیں، پھر ان کو ایک مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کر رہی ہیں، فوج کو پختونوں کے خلاف اور پختونوں کو فوج کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی یہ کام کرے۔ میں نے کئی دفعہ امریکی نشریاتی ادارے، خواہ وہ VOA کے جتنے بھی برانچز ہیں، اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طرح وہ خیسور میں خود گیا ہوں، وہاں پہ میں نے بات کی، لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کام ہو جاتا ہے تو آپ ساری ریاست جو ہے، ریاست کی پالیسی، اسی ریاست میں ہم بھی زندگی گزر کر رہے ہیں، سب بسر کر رہے ہیں، امن کی خاطر ہم نے جو ہے اپنا کیمپین چلانا ہوگا PTM کے طرف سے۔ اور یہ جو ارمان لونی کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس کی روح کو اگر کوئی سکون پہنچانا ہے تو ہم نے اس کی انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرنی ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا تھا، ارمان لونی کیوں مرا ہے، کیا وہ تشدد سے مرا ہے، کیا وہ پوائزن ہو کے مرا ہے، یا کیا اس کو کسی نے گولی ماری ہے، یا اس کو ہرٹ فیلئر ہوا ہے، وہ پریشر میں آیا ہے، جو بھی کاز آف ڈیتھ ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہوگی۔ اور ایک دو بندوں کے لیے پوری ریاست سے ٹکر لینا، میرے خیال میں یہ بھی نہ منظور پشتونی لے رہا ہے، نہ علی لے رہا ہے، نہ محسن داوڑ لے رہا ہے۔ دے آر ایجوکیٹڈ پیپل، ان کو پتہ ہے کہ جو سفر کر گئے ہیں قبائلی علاقے، ان کے اپنے علاقے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ انٹائر پختون بیلٹ جو ہے نا اسی سچویشن ہو۔ کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں افغانستان کی جو ایمبیسی ہے، حالانکہ افغانستان بالکل ایسا نہیں ہے لیکن کچھ ہے، ایمبیسی ہے، وہاں کے آفیشیل جو ہے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی لورالائی میں پروٹیسٹ ہے اور آپ سب نے ادھر آنا ہے۔ وٹ ڈز اٹ مین؟ یہ وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہماری کاز کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے۔ وجہ کاز کو کیسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید پختون تحفظ موومنٹ کو بیرونی جو ایجنڈا ہے یا وہ سے، حالانکہ ایجنڈا ٹوٹلی انٹرنل ہے۔ تو اس سچویشن میں میری ایک سجیشن یہی ہوگی ایز این اینالسٹ کہ ہم سب نے بیٹھنا ہوگا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا ہم نے خیبر پختونخوا، کیا ہم نے قبائلی مرج ڈسٹرکٹس اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، یا جو ہے ہم نے دوبارہ ایک نئی جنگ کا آغاز اس خطے میں کرنا ہے؟ تو یہ سوالات ہے جو میں آج چاہ رہا تھا کہ غیر ضروری طور پر ریئیکشن سے ہمیں اوائڈ ہونا چاہیے، اداروں کے خلاف پرووکیشن جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پروٹیسٹ ہم نے کرنا ہوگا، سڑکیں بند کرنے ہوں گے، وائلنٹ ہو جو بھی ہو، لیکن ریاست کو جو ہے ہم نے اس سٹیج پہ نہیں لے جانا ہے جہاں پہ ریاست ریئیکٹ کرے۔ ابھی تک ماشاءاللہ دونوں سائیڈ سے ایک چل رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیشنس بھی ہے، صبر بھی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے حالات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے ریاست کو بھی پروکیٹیو نہیں ہونا چاہیے، مطلب پروکیشن نہیں کرنی چاہیے ان نوجوانوں کو، ریاستی اداروں کو بھی۔ اگر کراچی میں عالمزیب محسود کو اریسٹ کیا جا رہا ہے بالکل اننیسیسری، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے اندر بھی کچھ ایسے اشخاص ہیں جو کہ ان لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ PTM میں بھی ہے جو کہ پرووک کر رہے ہیں تاکہ ریاست ریئیکٹ کرے، اور ان دونوں کا یہ لوگ جو ہے ریاست کے اندر جو ہے جو پرووکیشن کر رہے ہیں، PTM کو تنگ کر رہے ہیں، ارمان کی جو مرڈر ہے یا جو محسود کا جو اس کی جو اریسٹ ہے، یا خیسور کے جو واقعات ہیں، اس قسم کے واقعات سے ریاست کے اندر اشخاص جو ہے ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ وہ پرووک کر رہے ہیں PTM والوں کو، اور PTM میں کچھ لوگ ہیں جو کہ پرووک کر رہے ہیں ریاست کو، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟
وہی پختون سرزمین ہوگی، وہی قتل عام ہوگی، وہی جنگ ہوگا، وہی خون بہے گا، وہی ہماری بہنیں جو ہے نا، وہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ کبھی مڈل ایسٹ میں نیلام ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن ممالک کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، وہ ہماری بھی بہنیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں نیلام ہوتی رہی ہے، وہ یورپ میں نیلام ہوتی رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسپیشلی پختون نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا بلوچستان جو پختون کی قیادت ہے، ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو ہمیں پش کر رہے ہیں، کوئی تو ہے جو پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے، کوئی تو ہے جو پاکستانی فوج کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے دونوں سائڈ سے ایک جنگی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، پرووکیشن پیدا کر رہی ہے۔ اس سے ہم نے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو جو ہے آنے والے جنگوں سے، آنے والے جدل سے، اس سے بچایا جا سکے، اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے ہم ایک پرامن خیبر پختونخوا، پرامن قبائلی علاقہ اور پرامن جو ہے بلوچستان دے سکیں۔